یہ مائک تھوڑا میوٹ کر لیں. جی جی علامہ صاحب، میں نے پوچھا تھا خلیفہ و امام کے لغوی اصطلاحی معنی بھی بیان کر دیں. یہ تو آپ نے وہ تعریف بیان کر دی کہ خلیفہ ہمارے ہاں بناتا کون ہے اور اس کے اندر کون کون سی شرائط ہونی چاہیے. میرا سوال یہ تھا کہ خلیفہ اور امام کا لغوی و اصطلاحی معنی بھی بیان کر لیں. جزاک اللہ. یہ خلیفہ امام کے معنی یہی ہیں کہ جن کو آپ فالو کر رہے ہوں، جو آپ کے رہنما ہوں. اور خلیفہ کا معنی بھی یہی ہے کہ جو خلافت کرتا ہو، جو کہا جائے کہ جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس حکومت ہو، جو تخت خلافت کے اوپر معین ہو، اسے کہتے ہیں ہم خلیفہ. مختصر طور پہ، کیونکہ بہرحال دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہو، مغرب کا ٹائم بھی ہے اور شاید سوال بھی اور ہے، تو انشاءاللہ میں مولانا آپ نے کہا کہ خلیفہ کا معنی بھی جو ہے وہ حکومت وغیرہ، بہرحال یہ اصطلاحی تعریف تو نہیں ہے، لغوی تعریف بھی میرے اندازے سے نہیں بنتی. جانشین اور دوسرا امام کا معنی رہنما ہو گیا. تو آپ کے یہاں خلیفہ تو رسول ہوتا ہے؟ خلیفہ دیکھیے 1,23,999 نبی جتنے بھی آئے سب خلیفہ تھے، سب رہنما تھے، سب امام تھے اپنے اپنی جانب سے، اور سب کا انتخاب خداوند متعال نے کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو پیغمبر بھی آئے، پیغمبر بھی اپنے زمانے کے خلیفہ تھے، اپنے زمانے کے جانشین، اپنے زمانے کے رہنما تھے اور اپنے زمانے کے امام تھے. جی. بہرحال آپ نے کہا خلیفہ اور امام جو ہے وہ اللہ بناتا ہے. خلافت معنی حکومت ہوتا ہے اور امام رہنما ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خلافت میں تو اللہ پاک حکومت دیتے، امامت میں اللہ پاک کیا چیز دیتے؟ خداوند متعال نے جب کسی کو امام بنایا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے جناب ابراہیم کے لیے ملتا ہے، اور قرآن میں بھی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ خداوند متعال نے جس وقت جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور آزمائش کی، اور جناب ابراہیم نے اس آزمائش کو پورا کیا، امتحان کو پورا کیا، تو خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو منصب امامت کو عطا کیا. اور اس کے بعد جناب ابراہیم سوال کرتے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، بار الہا یہ منصب، یہ عہدہ کہ جو تو نے مجھے دیا ہے، کیا یہ میری ضروریت کو مل سکتا ہے؟ تو خداوند متعال جواب دیتا ہے قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہرگز اس عہدے کے اوپر، اس منصب کے اوپر ظالم نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال جب کسی کو امام بناتا ہے تو اس کو اقتدار بھی دیتا ہے، اس کو خلافت بھی دیتا ہے، اور اس کو حکومت کرنے کا حق بھی دیتا ہے، جس طرح جناب ابراہیم کے پاس. جی ماشاءاللہ. علامہ صاحب یہ اویس بھائی میں آپ معذرت کو کے ساتھ دیتا ہوں، ذرا سا وہ ایسا رکھیں نا کہ باقی لوگ بھی شامل ہو جائیں. آپ رہیں ہمارے ساتھ اور آپ بلا جھجک بلا جی سوال جواب کرتے رہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ محسوس کرے کہ اس کو موقع مل رہا ہے. میرے ساتھ قاصد نواز صاحب بھی ہیں، آپ کا وقت ہے، آپ بسم اللہ کریں سوال. السلام علیکم. اویس بھائی ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، آپ بتائیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا، ایک تو میری پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ اپنے کوئی موڈریٹ ایکٹیو کریں، دو چار کو جو منصفانہ انداز کے ساتھ کمنٹس کو نہ میوٹ کریں. آج بالکل ان پلانڈ ہم لوگ گئے ہیں، ٹیسٹ ڈرائیو لے رہے ہیں. انشاءاللہ جب باقاعدہ آئیں گے اور اچھا اس میں دیگر علماء اہل سنت علماء بھی بیٹھے ہوں گے تو میں اس کو اور اچھا بنانے کی کوشش کروں گا. وقت ذرا کم ہے، یہاں افطار کا وقت اور زیادہ اچھا میں ایک چھوٹا سا میرا سوال علامہ صاحب. دیکھیے، علامہ صاحب کی طرف حدیث ثقلین کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے کہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئی ہیں، ایک قرآن مجید اور ایک اہل بیت. اور میرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ اس وقت مطلب کہ ان کا بقول ان کا بار بار امام پردہ ہیبت کے اندر ہے، تو اس وقت وہ کس سے رہنمائی لے رہے ہیں؟ کون سی اہل بیت کو انہوں نے تھاما ہوا ہے؟ بہت اچھے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ. جی علامہ صاحب، کیا سوال کیا؟ پردہ غیبت میں اگر امام ہے تو وہ کس سے رہنمائی لے رہے ہیں؟ ان کا رابطہ کیسے ہے؟ امام کس سے رہنمائی لے رہے ہیں؟ امام کے لیے میں نے عرض کیا کہ امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے منسوب ہوتا ہے، خداوند منسوب کرے ہماری ہدایت کے لیے. تو لہٰذا امام اس وقت زمانے غیبت میں ہے، ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے امام بھی پردہ غیب میں ہے. تو جتنی بھی رہنمائی ہم تک پہنچ رہی ہے وہ امام کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، اور امام جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے حاصل کر رہے ہیں. یقیناً کہیں نہ کہیں خداوند متعال بھی امام کی ہدایت کے لیے
اور امام کی رہنمائی کے لیے، اور یوں کہا جائے کہ ہماری ہدایت کے لیے امام کو خداوند متعال نے منسوب کیا ہے اور منتخب کیا ہے۔ جی ویسے بھائی میرا سوال صحیح نہیں پہنچ سکا۔ میں نے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو پکڑنے کا حکم دیا تھا، ایک قرآن مجید اور اہل بیت کو، جبکہ ان کے بقول ان کا جو بارواں امام ہے وہ پردہ غیبت کے اندر ہے، تشریف فرمائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ابھی اہل تشیع ملت جو ہے پوری قوم، یہ اتنے 1200 سال سے کس اہل بیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ مطلب ان کی غیبت کا کیا فائدہ ہے بہت اچھا، امت کو؟ بہت جینوئن کوشچن، یہ میرا سوال ہے بیسک۔ میں کنوے کرتا ہوں اس کو۔ غلام صاحب مزید وضاحت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے بطور تحفہ امت کو حدیث ثقلین پیش کی تو یعنی قرآن اور اہل بیت، قرآن تو موجود ہے، ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اتنے عرصے سے امام سے آپ لوگ کیسے استفادہ کر رہے ہیں جبکہ وہ پردہ غیبت میں ہے؟ صحیح، بالکل، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے جو کیا ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا انی تارکن فیہم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے یا شیعہ عقائد میں بیان کیا جاتا ہے، یہ میں اس کے مطابق بیان کر رہا ہوں کہ پہلی چیز ہے قرآن، اللہ کی کتاب، ہدایت کی کتاب، دوسرے ہیں اہل بیت۔ اب ظاہراً اس وقت ہمارے امام غیبت میں ہیں، نظر نہیں آ رہے ظاہراً، اور ہماری ہدایت ہو رہی ہے امام کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں خداوند متعال کا جو وجود ہے، خداوند متعال ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن خداوند متعال ہے، تو جس طریقے سے خداوند متعال ہے اور نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے امام بھی پردہ غیبت میں اور ہماری ہدایت کر رہے ہیں۔ جو دوست شامل ہوتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مائک میوٹ کر دیا کریں۔ علامہ صاحب نے اپنے طور سے جواب پیش کر دیا ہے۔ قمر عباس صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ٹھیک ہے ویس بھائی، قاسد بھائی آپ کو دوبارہ انشاءاللہ میں شامل رہے، گفتگو رہے۔ چل میں اسی میں کہہ رہا تھا کہ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، مہربانی آپ کی، شکریہ۔ جی علی رضا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یا قمر عباس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے یا خلیل بھائی؟ جی میں بات کر رہا تھا۔ علامہ صاحب آپ نے کہا کہ خلیفہ اور امام جو ہے وہ دونوں اللہ پاک ہی بناتے ہیں، بہرحال آپ نے امامت میں کیا دیا جاتا ہے وہ نہیں بتایا، لیکن یہ بتا دیا کہ امام کیسے، امامت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ذریت ابراہیم کے اندر۔ تو علامہ صاحب سوال یہ تھا کہ خلیفہ تو اللہ پاک بناتا ہے، اور آپ کے ہاں جو خلیفہ 12 خلفاء ہیں ان کو اللہ نے کیوں حکومت نہیں دی، ان کو اللہ نے کیوں خلیفہ نہیں بنایا؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے عمر کے بعد جو خلافت دی ہے ان کو دی ہے، پہلے امام مولانا علی بن السلام اسی طریقے سے دوسرے امام، لیکن ہاں یہ تاریخ میں رہا ہے کہ رشید ظاہراً کی آواز کم آ رہی ہے؟ جی آ رہی حل یہ جو رضا بھائی ہیں نا، آپ میوٹ کریں گے تو قبلہ پھر آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ رضا بھائی میوٹ دیتا ہوں ان کو یہاں سے۔ جی آپ پلیز کوئی انمیوٹ نہ کرے اپنے آپ کو۔ جی آپ نے امامت میں کیا دیا جاتا ہے وہ نہیں بتایا، لیکن یہ بتا دیا کہ امام کیسے، امامت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ذریت ابراہیم کے اندر۔ تو علامہ صاحب سوال یہ تھا کہ خلیفہ تو اللہ پاک بناتا ہے، اور آپ کے ہاں جو خلیفہ 12 خلفاء ہیں ان کو اللہ نے کیوں حکومت نہیں دی، ان کو اللہ نے کیوں خلیفہ نہیں بنایا؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے عمر کے بعد جو خلافت دی ہے ان کو دی ہے، پہلے امام مولانا علی بن السلام اسی طریقے سے دوسرے امام، لیکن ہاں یہ تاریخ میں رہا ہے کہ رشید ظاہراً کی آواز کم آ رہی ہے؟ جی آ رہی حل یہ جو رضا بھائی ہیں نا، آپ میوٹ کریں گے تو قبلہ پھر آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ رضا بھائی میوٹ دیتا ہوں ان کو یہاں سے۔ جی آپ پلیز کوئی انمیوٹ نہ کرے اپنے آپ کو۔ جی جی اب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلیئر آ رہی ہے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بہرحال پیغمبر کے بعد خداوند متعال نے جو اختیار دیا ہے خلافت کا وہ اماموں کو دیا، یعنی 12 اماموں کو دیا ہے۔ جس طریقے سے مولا متقیان کے پاس اختیار تھا ویسے امام حسن و امام حسین اور دیگر اماموں کے پاس بھی تھا۔ ہاں زمانہ یہ رہا ہے کہ بہرحال اس زمانے میں کیونکہ بنی امیہ کا زمانہ تھا اور اس کے بعد بنی عباس کا زمانہ آیا، تو ظاہراً بہرحال خلیفہ جو رہے وہ بنی امیہ اور بنی عباس سے رہے، لیکن حکومت جو دلوں پہ تھی وہ اماموں کی تھی۔
جی قمر عباس صاحب مزید اس پہ آپ استفسار فرمائیں. جی خلیل میں صاحب. کہہ رہا تھا قمر بھائی ربانی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا یہ رضا بھائی نا شروع سے ہی مائک اوپن کرتے ہیں بند کرتے ہیں. ان کا اگر کوئی سوال ہے تو پہلے لے لیں، پھر ایک چھوٹا سا سوال میں لیتا ہوں. افطار کا وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی رضا صاحب. یہ اویس بھائی معذرت کے ساتھ میں صرف آخری سوال پوچھ کے اجازت چاہوں گا کہ علامہ صاحب، اللہ نے دلوں پر حکومت دینے کا وعدہ کیا تھا یا ویسے بھی کوئی؟ اور دلوں پہ حکومت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے دلوں پہ حکومت یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے اس زمانے میں، یعنی اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی تو آپ واقف ہوں گے کہ خود بنی امیہ کے زمانے میں یا خود بنی عباس کے زمانے میں جب ائمہ معصومین علیہ السلام موجود تھے یا امام موجود تھے تو لوگ اپنے مسائل کو لے کر کے پہلے خلیفہ کے پاس جاتے تھے کہ جو ظاہراً خلیفہ ہے، تخت خلافت میں بیٹھا ہے. جب مسائل ان کے حل نہیں ہوتے تھے تو وہ پھر در اہل بیت پہ آتے تھے، پھر وہ در امام پہ آتے تھے اور آ کر کے اپنے مسائل کے لیے فریاد کیا کرتے تھے. تو اکثر ہمیں یہ ہر زمانے کے ہر امام کے زمانے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو مسائل لوگوں کے ہوں، چاہے وہ اجتماعی مسائل ہوں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، چاہے وہ دوسرے مسائل ہوں، خود ہر زمانے کا خلیفہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ بھی امام معصوم کے پاس آیا اور اس نے بھی مدد طلب کی امام معصوم سے. جی علی رضا صاحب آپ کی باری ہے. آپ کی بات. خلافت غصب ہوئی ہے، خلافت غصب ہوئی ہے جو صاحب اور دونوں تمام بھائی. آج انشاءاللہ یہ میں نے کہا نا ایک ٹیسٹ ڈرائیو تھی ہماری، کچھ دیر کے لیے افطار کا وقت ہوا قریب ہے، تو رات 11 بجے آسٹریلین ٹائم کے مطابق، سڈنی ٹائم کے مطابق ہم لوگ لائیو آئیں گے اور ایک طویل نشست انشاءاللہ ہوگی جس میں میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے لینے کا خواہش مند پاکستانی وقت کیا ہوگا ویسے بھائی؟ پاکستانی وقت بتا دیں. پاکستان میں 5 بج رہے ہوں گے، شاید 5 بج رہے ہوں گے، شام کے 5 بجے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ موقع ملے گا. علامہ صاحب کو ہم تنگ نہیں کرتے. شکریہ. آپ کا جو آئی ڈی ہے اور اجازت چاہوں گا اویس بھائی آپ سے. جزاک اللہ خیر. میری بات سنیے گا، کرنا پڑے گا ورنہ جب گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا احتیاط کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ مجھے اپریشیٹ کرنا پڑے گا قاصد حق نواز کو، جتنے تحمل سے ادب